نحمدہ و نصلی علی رسولہ کریم، اما بعد۔ آج کا پہلا سوال اس ساتھی نے پوچھا کہ قرآن پاک کا حافظ قرآن بھول جائے تو کیا اس کو عذاب ہوگا؟ قرآن پاک کا حافظ قرآن بھول جائے تو وہ بھولنا کس کو کہتے ہیں؟ بھولنا یاد کے بغیر نہ پڑھ سکے کوئی حرج نہیں، لیکن دیکھ کر بھی نہ پڑھ سکے تو یہ ہے بھولنا۔ اور دنیا میں کوئی حافظ ایسا نہیں ہوگا جو حافظ قرآن بنے اور پھر اتنا غافل ہو جائے کہ دیکھ کر بھی پڑھنا بھول جائے، نہ پڑھ سکے، دنیا میں ایسا نہیں ہوگا۔ تو عذاب جو ہے یا پکڑ ہے اس کی ہے جو حافظ قرآن ہو اور وہ دیکھ کر بھی نہ پڑھ سکے، اس کی پکڑ ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے، ہماری نسلوں میں حافظ قرآن پیدا فرمائے اور حافظ قرآن کو بھی صاحب اعمال صاحب کردار بنائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح ساتھی نے سوال پوچھا کہ ایک شخص ایف ایس سی، بی ایس سی، ایم ایس سی کرتا ہے، وہ نقل کر کے کرتا ہے، وہ نقل کر کے ڈگری لے لیتا ہے، کیا اس کی ڈیوٹی حلال ہو جائے گی؟ جس ڈیوٹی پر جاتا ہے اس میں میرٹ پر پورا آتا ہے، اس فن میں پورا ہے، اس کے کام میں پورا ہے، تو پھر تو اس نقل کا گناہ تو الگ ہوگا لیکن دائمی گناہ نہیں ہوگا۔ لیکن اگر اس کی اہلیت نہیں، اس کام کی اہلیت نہیں، اس کام کو نہیں جانتا اور اسی ڈگری جو جعلی ہے یا نقل کی بنیاد پر لی ہے تو اس کو پکڑ ہوگی، پھر اس کا رزق حرام ہوگا۔ اللہ ہم سب کو حرام رزق سے محفوظ فرمائے اور حلال رزق عطا فرمائے، وافر مقدار میں عطا فرمائے، بغیر مشقت کے عطا فرمائے، اور نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح ساتھی نے سوال پوچھا کہ ہمارے ساتھی ہیں، وہ کوئی دکان ایسی ہے گانوں کی ہے یا اس میں وہ تبلیغ کرنے کو وہ خلاف سنت سمجھتے ہیں؟ نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایک کو بھی چھوڑا نہیں ہے۔ وہ سارے کون تھے؟ قاتل تھے، سارے کون تھے؟ سود کھانے والے تھے، سارے کون تھے؟ شرک کرنے والے تھے۔ مکہ مکرمہ شرک سے بھرا ہوا تھا، سود سے بھرا ہوا تھا، لڑائی جھگڑے سے بھرا ہوا تھا، جہالت سے بھرا ہوا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب کو تبلیغ کی۔ تو یہ نہیں ہے جو گانے گاتے ہیں اس کو تبلیغ نہ کریں یا جو سینما میں بیٹھے اس کو تبلیغ نہ کریں۔ تبلیغ کا مطلب یہ ہے کہ اچھائی کی بات کرنا ہر ایک سے کرنی ہے، برے سے ہی کرنی ہے۔ اچھے کو تو تبلیغ کی ضرورت نہیں ہے، تبلیغ کی ضرورت کس کو ہے؟ برے کو ہے۔ تو اگر برے کے نزدیک نہیں جائیں گے تو اچھائی سے کہاں سے آئے گا؟ اسے بعض ساتھی پوچھتے ہیں کہ ہمارا بھائی ہے اور وہ ڈیوٹی کرتا ہے بینک میں، کہ ہمارا کھانا حرام ہوگا یا حلال ہوگا؟ دیکھو یہ غلط کانسیپٹ بن گیا ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں بینک میں جو بھی بندہ کام کرتا ہے وہ حرام ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ بینک کا گارڈ ڈیوٹی اگر کرتا ہے تو حلال ہے، کوئی فرق نہیں، کوئی حرج نہیں، اس میں کوئی حرام نہیں ہے اس میں۔ اور آفس بوائے کے طور پر بینک میں کام کرتا ہے تو بھی حلال ہے، کوئی حرام نہیں ہے۔ ڈرائیور کے طور پر کام کرتا ہے بینک میں تو بھی حلال ہے، کوئی حرام نہیں ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ خالص جو سودی کام کر رہے ہیں بینک میں اور اس کی معاملت کر رہے ہیں وہ ہے اصل، ان سے بھی اگر آپ قطع تعلق کریں گے تو بھلائی پر کیسے لائیں گے آپ؟ اچھائی پر کیسے؟ بہت سارے دوست تھے جو بینکوں میں تھے اور وہ بینکوں کو چھوڑ کر دوسری جگہ پر ڈیوٹی کر لی، کتنی بڑی قربانی ہے۔ شریعت کے حکم یہ ہے، میرے استاد محترم سے میں نے ایک خود سوال پوچھا کہ ایک بندہ بری جگہ پر، سود والی جگہ پر پہنچ چکا ہے، اب اس کو پتہ چل گیا، فوری چھوڑ دے؟ خود میرے استاد محترم نے مثال سنائی ایک دفعہ، شیخ الاسلام حضرت اقدس متقی عثمانی صاحب، کہنے کہ یہ 80 کی دہائی میں ایک نوجوان آ گیا میرے پاس، اس نے وہ کورس کیا ہوا تھا جو پورے پاکستان میں صرف وہی تھا اور کوئی نہیں تھا۔ تو اس کو پتہ چلا کہ یہ جو رزق ہے یہ حرام ہے، تو کہیں گے میرے پاس، میرے استاد محترم نے خود سنایا، دفتر میں آ گیا کہ میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو حضرت استاد محترم نے فرمایا کہ میں ان کو ترغیب دینے لگا بھی ایک دم نہیں چھوڑنا چاہیے، پہلے ڈیوٹی کرتے رہے، ادھر ادھر ڈھونڈتے رہے، جیسے کوئی رزق مل جائے، اچھی جاب مل جائے، اچھی ڈیوٹی مل جائے جو خالص حلال ہو تو پھر چھوڑ دے۔ کہنے کہ میں آپ سے مشورہ کرنے نہیں آیا، میں آپ سے حکم پوچھنے آیا ہوں، یہ حلال ہے یا حرام ہے؟ میرے استاد محترم چونک گئے، فرماتے بھئی ہے تو حرام، یہ رزق حرام ہے، ٹھیک ہے میں اس کو طلاق دیتا ہوں، آج کے بعد میں دفتر نہیں جاؤں گا، چھٹی ختم۔ اور اسی وہی بیٹھے بیٹھے اس نے ریزائن لکھا اور ریزائن دے دیا۔ اس طرح کے تو لوگ کم ہیں، لیکن اگر کوئی بندہ پھنسا ہوا ہے تو میرے استاد محترم کا مزاج جو شریعت کا مزاج ہے کہ ایک دم اس کو نہ کہا جائے کہ چھوڑ دو، لات مار دو اس کو، نہیں، وہ رزق میں لگا رہے، توبہ کرتا رہے اور ڈھونڈتا رہے، حرام میں لگا رہے، توبہ کرتا رہے، ڈھونڈتا رہے، جیسے حلال جگہ ملے، حلال جاب ملے، ڈیوٹی ملے، کہیں سے بھی کوئی وہ ملے، فوری استفادے کر ادھر چلا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہوگا۔ البتہ اب یہ کہ زندگی پر حرام ہے،
ساری آمدنی حرام کی ہے تو پہلے اس کو کیا کرے گا؟ شریعت کہتی ہے کہ اس کے گھر میں کھانا بھی کھا سکتے ہیں، اس کے گھر میں رشتہ بھی کر سکتے ہیں، اگر اس کی پرسنٹیج 52%، 53%، 55%، 60% حلال ہے تو آپ کھانا کھائیں اس کے گھر۔ آپ کو زیادہ حائزہ ہے تقوی کا تو آپ صدقہ کر دیں، آپ اس کے گھر رشتہ بھی کر سکتے ہیں، اس کے ساتھ اٹھک بیٹھک کر سکتے ہیں، اس کے ساتھ دوستی کر سکتے ہیں، اس کے ساتھ مراسم کر سکتے ہیں، اچھے تعلقات رکھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے، نافرمانی سے محفوظ فرمائے۔ ساتھی نے سوال پوچھا کہ جنازہ اٹھاتے وقت کلمہ پڑھتے ہیں؟ دیکھیں کلمہ پڑھنا تو عبادت ہے، کلمہ پڑھے کوئی کافر ہو تو مسلمان بن جائے گا، جہنمی ہو تو جنتی بن جائے گا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ قیامت کے دن چیئرمین جہنم کو اس کو کہیں گے، اس کا نام ہے مالک، مالک جاؤ جہنم میں دیکھو، جس نے زندگی بھر میں ایک دفعہ اللہ کہا ہو اسے جہنم سے نکالو۔ کلمہ تو بڑی بات ہے، بڑھیا عمل ہے، لیکن جہاں کلمہ پڑھنا ثابت ہے وہاں پڑھا جائے تو بہتر ہے، ورنہ چونکہ اختلافی مسئلہ ہے اور ہم اختلافی مسائل کے جواب نہیں دیتے ہیں۔ جو کرتے ہیں وہ اس کو دین سمجھتے ہیں تو وہ جانے، ان کا کام جانے، آپ ان سے پوچھ لیجئے۔ ہم ان کو دین نہیں سمجھتے اور ان پر رد بھی نہیں کرتے، وہ جانے ان کا کام جانے، ہم اچھا نہیں سمجھتے۔ یہ وقت کلمہ پڑھنے کا نہیں ہوتا، یہ وقت اس کے لیے استغفار کرنے کا ہے جس کے جنازے کو کندھا دے رہے ہیں، اس کے لیے دعا کرنے کا ہے جس کے جنازے پر کندھا دے رہے ہیں، اور اس کی اچھائی بیان کرنے کا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر مرنے والے کی لوگ اچھائیاں کریں تو اللہ کہتا ہے میری گڈ بک میں اس کو لکھ دو کہ اچھا ہی تھا۔ یعنی لوگوں کی اچھائی بیان کرنا اس مرنے والے کی، یہ اس سے بہتر ہے کہ آپ کلمہ پڑھیں۔ باقی آپ پڑھیں، آپ مسلک سمجھتے ہیں تو ہمارا کوئی اس میں وہ کنسرن نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی رد نہیں کرتے، کوئی مناظرہ نہیں کرتے، کوئی بحث نہیں کرتے ہم مسلک کی طور پر۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما رہے ہیں وہ کریں گے تو وہ بڑھیا عمل ہے، وہ اچھا عمل ہے۔ یہ جنازہ کیا ہے؟ استغفار ہے۔ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا، یہ کیا ہے؟ دعا ہے اس کی، زندہ کے لیے، مردہ کے لیے، چھوٹوں کے لیے، بڑوں کے لیے، مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے، بچوں کے لیے، جوانوں، یہ دعا ہے۔ وہ دعا کرے بھائی اس کے لیے، تعریف کرے اس کے لیے، استغفار کرے اس کے لیے، یہ وقت ہے۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہر سنت پر عمل کرنے اور کرانے کی توفیق عطا فرمائے۔